ایک واقعہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا، میں نے سوچا چلے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، اچھے عہدوں پر لگایا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب، بڑا گناہ جو ہے گناہ کبیرہ، وہ بندہ کفن چوری کیا کرتا تھا۔ تو اسی میں اس کی زندگی گزر گئی۔ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو فکر لگ گیا کہ میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کرتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو یہی فکر اور یہی سوچ دل میں اس کو کھائے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، بیٹوں کو بلایا اور مخاطب ہوا، کہنے لگا میرے بچوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، ہمیں مرتبے اور مقام تک پہنچایا، ہم آپ سے بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو وہ والد کہنے لگا بیٹا تم تو مجھ سے راضی ہو، خوش ہو، لیکن میں اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر پایا، ساری زندگی گناہ کبیرہ کرتا رہا ہوں۔ تو تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں گا، اس حدیث کا حوالہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، آگے چل کر حدیث نمبر بھی بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ میری ڈیڈ باڈی کو، میری لاش کو جلا دینا، اور جب میری لاش راکھ بن جائے اس راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا، سمندروں میں بہا دینا۔ فرما بردار بیٹے تھے، باپ کی نصیحت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو اس کی لاش کو جلایا، اس کی جب راکھ بن گئی سمندروں میں بہا دی اور ہواؤں میں اڑا دی۔ اب اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں، ہواؤں کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا، اس کی راکھ جمع کر کے اس کو دوبارہ اللہ رب العزت نے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا کہ بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا حکم اپنے بچوں کو کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت میں ساری زندگی گناہ کبیرہ کرتا رہا ہوں، تجھے میں واحد لا شریک مانتا تھا، اور اس بات پر بھی میرا یقین تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس بات سے میں ڈر گیا تھا کہ تجھے کیا جواب دوں گا، تو مجھ سے پوچھے گا تو میں تجھے کیا جواب دوں گا، تو میں نے اس لیے یہ عمل کیا، میں ڈر گیا تھا، اصل میں میں ڈر گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کے دل پر نظر ماریں گے تو واقعی وہ بندہ ڈر گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اصل میں کہاوت یہ ہے کہ جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے وہ تر گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس ڈر کی وجہ سے اس نے توبہ کر لی، اور یہ اس کے ذہن میں سوار ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اس نے وہ اپنے برے عمل چھوڑ دیے، اس نے توبہ کر لی۔ جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کے دل پر نظر ماری، وہ واقعی ڈر گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری حدیث کا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی شریعت میں اس طرح کی نصیحت جو اس بندے نے کی تھی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلے کی امتوں کا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سنایا۔ تو بات کرنے کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ برا عمل چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں، اس کو جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گناہ کبیرہ سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا، ہمارا گھر جنتوں میں بنائے گا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کبیرہ سے تائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ضرور ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ اسلام کے اوپر، دین کے اوپر فرمائے، اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور قیامت والے دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے، اور عزت کا تاج عطا فرمائے۔
اور اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، اور پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہترین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔